اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم دوستو، یہ پہلے بھی لاٹ کی کنٹینیوٹی ہے، وہ جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا کہ کس طرح سے مشرف صاحب کے اوپر حملہ آور ہوئے اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تو یہ بات تو ختم میں نے کر لی تھی۔ جو جتنے 4-5 حملے، مین حملے، اس کے علاوہ بھی کوششیں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ مین حملے تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کاف لیگ کی حکومت کس طرح بنی تھی۔ مختلف پارٹیوں نے اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی، کچھ آزاد امیدوار بھی تھے، بہت سارے لوگوں کو بنایا، اکٹھا کیا گیا، لیکن پہلے میں جو بتا چکا ہوں کہ 118 ایک کے تھے، 70 ایک کے تھے، 86 ایک کے تھے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ حکومت بنانے کے لیے کم سے کم 172 ووٹ چاہیے تھے۔ تو یہ 172 کس طرح سے کیے، تو یہ میں بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ اس کے لیے کیا کیا گیمیں کی گئیں، کیا کیا کھیل کھیلے گئے اور کیا کیا پروسیس کیے گئے۔ مسلم لیگ کاف کے چیئرمین یا صدر جناب شجاعت چودھری صاحب بڑے فعال ہوئے تھے ان دنوں۔ انہوں نے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، کیونکہ نون لیگ سے تو انہوں نے رابطہ کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ نون لیگ سے ہی وہ ٹوٹ کے گئے تھے۔ جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں، ہم تو خود کینڈیڈیٹ ہیں، میں تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم تو خود کینڈیڈیٹ ہیں، میں تو خود وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں، لہٰذا میں تو الیکشن لڑوں گا خود۔ لیکن سیاست میں شجاعت صاحب بھی بڑے قائع ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ایک دفعہ بیٹھ کے بات تو کر لیں، اگر بات نہ سرے چڑھی تو آپ جیسے کرنا چاہیں کر لیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک میٹنگ ان کی بیٹھ گئی، جس میں ایم ایم اے کے اور کاف لیگ کے چیدہ لوگ بیٹھے، وہاں پہ بات چلتی ہوئی، یہ تقریباً ساری رات ہی بات چلتی رہی ان کی۔ صبح جب اذانیں ہو چکی، شام سے بیٹھے ہوئے کی، تو کوئی بات طے نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار مولانا نورانی صاحب نے ایک ان کو اسکیچ دے دیا کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم ایک مخلوط حکومت بنا لیتے ہیں دونوں مل کے، ایم ایم اے اور کاف لیگ۔ تو اس میں یہ تقسیم ایسے ہوگی جیسے میں بھی بتانے لگا ہوں۔ لیکن وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب کہنے لگے دیکھیں جی، ہم نے کوشش کی یا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے سے میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو وزیر اعظم لے کے آتے ہیں اور آپ صاحب اس کی حمایت کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں، اگر آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو بتا دیں، نہیں تو آپ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ۔ آخر کار یہ پلان یہ دیا گیا کہ آپ یعنی چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، مولانا فضل الرحمان نائب وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، لیاقت علی بلوچ صاحب سپیکر قومی اسمبلی ہوں گے، اور شاہ احمد نورانی چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ اب ساری کی ساری جو پوسٹیں تھیں وہ ایم ایم اے نے خرید لیں، لے لیں، اور وہ اس کے اوپر بات کرنے لگے۔ لیکن شجاعت صاحب اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جو ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، اب بات اسمبلی کے اندر الیکشن پہ ہی ہوگی۔ تو الیکشن ہوا۔ الیکشن میں میدان میں کاف لیگ سے میر ظفر اللہ جمالی تھے، فضل الرحمان صاحب اپنے یہ ایم ایم اے کی طرف سے پی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، جبکہ پی ایم ایل این مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب پی ایم کے امیدوار تھے، وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے پی کی طرف سے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے۔ لہٰذا ان کے ووٹ مولانا صاحب کو نہیں مل سکتے۔ اب ووٹنگ ہوئی، بڑی مزیدار ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ سے پہلے ایک پیٹریوٹک گروپ بنایا گیا تھا، فیصل صالحیات اس کے سربراہ تھے، اور باقی اس میں کافی لوگ تھے۔ یہ 10 لوگوں کا ایک گروپ تھا
کیونکہ مسلم لیگ کاف کو 10 باقی جتنے بھی ساتھی مل گئے تھے، اتحاد بن گیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ یہ 10 بندوں کی کمی آ رہی تھی ان میں. وہ 162 ان کے بن رہے تھے ممبرس، لیکن چاہیے تھے 172. 10 ممبر جو کم تھے، یہ پیٹریاٹ گروپ جو بنا پیپلز پارٹی میں سے، یہ اس نے پورا کر دیا. اب ان کے پاس 172 ممبر ہو گئے. الیکشن ہوا تو جناب میر ظفر اللہ جمالی صاحب 172 لے کر نمبر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان بن گئے. اور جبکہ 86 لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیے. ان میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، اور شاہ محمود قریشی جو پی 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 کی طرف سے، ان کو 70 ووٹ ملے. پیٹریاٹ کے 6 ممبروں کو وزارتیں دے دی گئی، اور اس طرح کل جو وزیر بنے اس دور میں میر ظفر اللہ جمالی کی کابینہ کے وہ 21 تھے. جنرل مشرف صاحب بلوچستان کو اپگریڈ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ میر ظفر اللہ جمالی ایک ہیومیوپیتھ ٹائپ وزیر اعظم ہوں گے، وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے چلیں گے. لیکن افسوس 19 ماہ کے بعد وہ بھی ناپسند ہو گئے جنرل مشرف صاحب کو، اور ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کے بعد وزارت عظمیٰ قلمدان چودھری شجاعت کو دے دیا. یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل. السلام علیکم، اللہ حافظ.